صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے۔ مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا ہے، کسی کا کم۔ کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذل المخلوقات ہے۔ انسان دونوں کے بیچ اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور فرائض بھی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی کا حامل بنایا، اس لیے اللہ کے سامنے وہ جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اس سے اس کے ہر عمل اور ہر راحت و سکون کی پرسش ہوگی کہ کیا بات اس نے صحیح کہی، کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، کدھر جائز نہ تھا، اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا، کون سا غلط، اس نے کس معاملے میں اپنے دستائے بازو کو صحیح استعمال کیا، کس میں غلط، اس کے کون سے اعمال جائز تھے، کون سے جائز نہ تھے۔ آخرت اسی جواب دہی اور بعض پرسش کے مرحلے کا نام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا نہ ملے گی۔ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے فریب اور دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہ فریب اس کو کسی اور نے نہیں دیا، وہ خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا زبردست دھوکہ کہ اس کی زندگی میں ایسے دھوکے سے کبھی سابق آنا پڑا ہوگا۔ میرے دوستو، جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی، آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جس زندگی کا وہ انکار کرتا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑاتا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ وہ عرصہ محشر میں اپنے اعمال کی پرسش کے لیے دست بستہ کھڑا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ پورا کامیاب ہوا۔ منکرین آخرت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ جواب ملے گا جی ہاں، ذلت کی حالت میں ہوگے، وہ ایک ہی جڑ کی ہوگی، بس دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ ہمارے بدلے کا دن ہے۔ جواب ملے گا جی ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ میرے دوستو، آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا یا سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو لوٹنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی۔ کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو؟ ظالم کو اس کی سزا نہ ملے، مظلوم کی داد رسی نہ ہو، خدا کے تابعداروں کو اجر و ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو سزا نہ دی جائے، مفسدوں کی گرفت نہ ہو، مصلح کو انعام و اکرام نہ ملے؟ ظاہر ہے عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ قلم میں ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے، خدا و رسول کے احکام و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، ہر وقت فساد و بگاڑی کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر چین و آرام سے رہتا ہے، اسے کوئی سزا لاحق نہیں ہوتی۔
دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہے، خدا و رسول کے احکام و فرمودات پر چلنے والا ہے، دنگ و فساد اور ظلم و زیادتی کی باتوں سے دور رہتا ہے، اس کے باوجود لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسے اس کی شرافت، اس کی نیکی، اس کی اطاعت و فرما برداری کی کوئی جزا نہیں ملتی، بجائے اس کے کہ وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نئی سے نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے، اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، کیا اس دنیا میں ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے، مجرم کی گرفت ہو، نیک کو نیکی کا بدلہ دیا جائے؟ اس دنیا میں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو جزا یا سزا مل بھی جائے تو اعمال کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو کیا دنیا کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو انصاف ملے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو؟ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔